میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ہمارے اسلام میں خوف خدا بہت زیادہ تھا، ہمارے اندر خوف خدا بالکل ہی نہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عمدہ بات فرما گئے، فرماتے ہیں کہ اگر نافرمانیوں اور گناہوں کے باوجود تجھ پر انعامات کی کثرت ہو جائے تو ڈر جا، اے نادان، خوف زدہ ہو جا کہ یہ اللہ کی رحمت تھوڑی ہے، یہ تو استدراج ہے، استدراج۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اسلاف یعنی گزشتہ بزرگ، اسلاف مانے گزشتہ بزرگ، پہلے کے بزرگ، اسلاف تو معمولی بھول ہو جاتی تھی، معمولی گناہ تو بہت ڈرتے تھے اور روتے تھے، اور افسوس کہ تم لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہو لیکن تمہیں اس کا کوئی خوف نہیں، کوئی احساس ہی نہیں۔ اس پر حضرت منصور بن عمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عرض کروں۔ حضرت منصور بن عمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں سفر حج پر تھا اور کوفے میں ہمارا قافلہ پہنچا تھا، رات کو میں ذرا گلیوں میں نکل گیا کوفے کی، ایک گھر کے قریب سے میں گزرا، دیا ٹمٹما رہا تھا اور انتہائی رقت کے ساتھ کوئی مناجات کر رہا تھا، اس کی آواز میں بڑا افسوس تھا، گداز تھا، میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی رو رو کر رقت کے ساتھ دعا کر رہا تھا، مناجات کر رہا تھا، یا اللہ، اس وقت میں بے خبر نہیں تھا، مجھے بالکل احساس تھا کہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، اے مولا، اس کے باوجود تیری ڈھیل نے مجھے مغرور کر دیا، بدبختی نے میری مدد کی، جہالت مسلط ہو گئی اور گناہ کر بیٹھا۔ مولا، معترف ہوں کہ میں نے قصداً ارادتاً جان بوجھ کر گناہ کیا ہے، اے مولا مجھے معاف کر دے، پروردگار مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو ہائے میرے غم کی درازی۔ پھوٹ پھوٹ کر وہ رونے لگا، اب آواز ختم، اب رونے کی اور ہچکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت منصور بن عمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کچھ قرآن پڑھنا شروع کیا، جن میں ایک آیت یہ بھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، میں اپنی ذات کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس طرح وہ تلاوت کرنے لگے تو ایک دردناک چیخ اسی گھر سے بلند ہو کر فضا کی پنہائیوں میں گم ہو گئی اور دھڑام سے گرنے کی آواز آئی، یہ سہم کر چلے گئے۔ صبح جب اسی مقام سے گزرے تو کافی بھیڑ بھاڑ تھی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور تعزیت کی جا رہی تھی۔ ایک بڑھیا نہایت ہی افسردہ تھی، لوگ اس کو دلاتے دے رہے تھے، وہ بیچاری اشکبار تھی اور رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ گزشتہ رات میرا لال، کیونکہ وہ نوجوان تھا، میرا نوجوان بیٹا، میرا لخت جگر عبادت کر رہا تھا، بیچارہ دعا مانگ رہا تھا کہ کوئی یہاں سے گزرا، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی اور میرا لال اللہ کے خوف سے بالکل ٹکڑے ٹکڑے تھا، قرآن کی آیت اس نے پڑھی تو میرے لال نے دم توڑ دیا، میرے بیٹے کے قاتل کو اللہ جزائے خیر نہ دے۔ اس طرح وہ بڑھیا بیچاری مطلب اپنا شکوہ شکایت کر رہی تھی۔ تو یہ منصور بن عمار فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ میری وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے، لیکن ان کی نیت تو کوئی نہیں، انہوں نے قرآن ہی پڑھا تھا، نہ قتل کی نیت تھی، ان کا جرم نہیں تھا۔ بہرحال یہ چلے گئے، رات کو سوئے تو اسی نوجوان سے خواب میں ملاقات، اور اس نوجوان نے خواب میں بتایا کہ الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا اور خوف خدا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ تو میرے پیارے بھائی، اب یہ کہ ان کا کون سا گناہ تھا اس کا تذکرہ اس واقعے میں نہیں ملتا۔ اب کوئی گناہ انہوں نے کیا بھی تھا یا عاجزی کے طور پر، جیسے بزرگان دین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب اپنے آپ کو گناہ گار کہتے ہیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، بدکار ہوں۔ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو گناہ گار کہتے ہیں
اور ہم جیسے لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو گناہگار کہتے ہیں. اب بزرگان دین تو انکسارن کہتے تھے اور ہم حقیقتاً کہتے ہیں کہ گناہگار ہیں. جو جی ہم لوگ تو ہیں گناہگار، تو ہم اپنے آپ کو گناہگار کہتے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوتے، لیکن اپنے آپ کو وہ بھی گناہگار کہا کرتے. چنانچہ پتہ نہیں کون سا گناہ تھا اور کیا گناہ تھا کہ اتنی رقت کے ساتھ وہ مناجات کر رہے تھے، اور اس قدر خوف اور رقت کیسی، اس وقت ان کا لہجہ کیسا ہوگا اور کتنا سوز ہوگا کہ یا اللہ مجھے یقین ہے میں اس وقت بے خبر نہیں تھا، مجھے پورا احساس تھا کہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود اے مولا کریم تیری ڈھیل نے مجھے مغرور کر دیا. یہ ٹکڑا جو ہے اس مناجات کا، یہ ہمارے لیے بہت کچھ عبرت اپنے اندر لیے ہوئے. میں اللہ کی ڈھیل کا وہ تذکرہ ہے کہ تیری ڈھیل نے مجھے مغرور کر دیا. تو واقعی اللہ تعالیٰ ڈھیل تو دیتا ہے. آج جو ہم دھڑا دھڑ گناہ کر رہے ہیں اور ہمارے کام بھی یوں پھٹاپٹ ہو جاتے ہیں، معاشرے میں بڑی عزت ہے، 4 آدمیوں میں بات کا بدن ہے، مال کی بھی ریل پیل ہے، تو گناہ بھی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ چھما چھم ہم پر رحمتیں برسا رہا ہے. تو یہی اس کی ڈھیل ہے، اور اس کی ڈھیل کی وجہ سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے آدمی ہیں، ہم بہت نیک آدمی ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو فلاں. یہ ڈھیل جو ہے یہ اس کی مشیت ہے کہ اس نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے. اگر فوری طور پر ہمیں گناہوں کی سزا مل جائے تو ہم صحیح ہو جائیں. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہ